اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مبارکہ انفال کی 75ویں آیت کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جو سورہ انفال کی آخری آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور جو لوگ بعد میں حق کو مانیں، یعنی بعد میں ایمان لائیں اور ہجرت کریں اور پھر تمہارے ساتھ مل کر جہاد بھی کریں، تو یہ لوگ بھی تم میں سے ہی ہیں، اور اللہ کی کتاب میں کچھ رشتہ دار دوسرے رشتہ داروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ یقیناً اللہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کا ایک غلام مر گیا تو حضرت علیہ السلام نے اس کے مال سے کچھ نہ لیا، اس کا سارا مال اس کے عزیزوں میں بانٹ دیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اسی آیت کو تلاوت فرمائی۔ اصول کافی میں لکھا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے روایت کی کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے فرزند امام حسن و امام حسین علیہ السلام کے بعد امامت بھائیوں میں نہ جائے گی، بلکہ یہ اولاد در اولاد چلتی رہے گی۔ پھر حضرت امام علیہ السلام نے اسی آیت کو تلاوت فرمایا۔ اس آیت نے میراث و اخوت والی آیت کو منسوخ کر دیا ہے، تفسیر صافی میں لکھا ہے صفحہ 210 پہ، اور اس آیت نے سورہ نساء کی ایک اور آیت کو بھی منسوخ کیا، یہ بھی تفسیر قمی میں لکھا ہے۔ تفسیر فصل الخطاب میں بھی لکھا ہے، شاہ ولی اللہ نے بھی لکھا ہے، اور شرف الدین نے بھی اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ غرض آیت کا حاصل یہ ہے کہ وہ تو قوت ایمانی ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا، جسے اتحاد جوش عمل اور تعاون کی بنیاد ہونا چاہیے، مگر ہاں وراثت کا تعلق قرابت سے ہے، اس لیے کہ قرابت دار آپس میں زیادہ اتصال رکھتے ہیں۔ اب یہ فصل الخطاب کی تفسیر میں لکھا ہے کہ کیونکہ قرابت اضافی چیز ہے، یہ ہر قریب اپنے سے قریب تر کی موجودگی میں دور قرار پاتا ہے، اس لیے دور والا میراث کا حقدار نہیں، اس لیے ماں باپ اور اولاد کی موجودگی میں جن تک خطوط قرابت بلا واسطہ پہنچتے ہیں، بھائی بہنوں، دادا دادی، نانا نانی کو وراثت نہیں ملتی، کیونکہ ان کا خط قرابت ایک دوسرے کے ساتھ پہنچتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ دوسرے طبقے میں ہیں، پہلے طبقے والوں کے ہوتے ہوئے دوسرے طبقے والوں کو میراث میں سے حصہ نہیں ملتا۔ اسی طرح بیٹے کی موجودگی میں پوتا میراث نہیں پاتا، اور بھائی کی موجودگی میں بھتیجے کو میراث نہیں ملتی۔ غرض بہت سے شرعی احکام ہیں جو اس آیت سے اخذ کیے گئے ہیں۔ دنیا کی طرف انسان کو جھکنا نہیں چاہیے۔ یہ بحار الانوار کی جلد 78 صفحہ 452 پہ یہ حدیث ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جناب شیث علیہ السلام کو وصیت فرمائی، فانی دنیا کی طرف مت جھکو، کیونکہ میں باقی رہنے والی جنت کی طرف متوجہ ہوا تو دنیا نے میرا ساتھ نہ دیا اور مجھے اس سے نکال دیا۔ بحار الانوار کی جلد 13 صفحہ 354 پہ یہ حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی، اے موسیٰ علیہ السلام، دنیا کی طرف ظالموں کی طرح نہ جھکو اور ان لوگوں کی طرح بھی نہ جھکو جنہوں سے ماں باپ سمجھ رکھا ہے، دنیا کو اتنا ہی ترک کرو کہ جتنا تم مجھ سے بے نیاز ہو سکتے ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کی حدیث ہے بحار الانوار کی جلد 78 صفحہ 19 پر کہ انہوں نے دنیا میں رہ کر خوب جد و جہد کی اور دنیا کی طرف جھکے رہے، لیکن اس میں رہ کر آخرت کے لیے کسی قسم کی تیاری نہ کر سکے، یہاں تک کہ انہیں ان کے منشا کے خلاف وہاں سے اٹھا دیا گیا، اور وہ ایسے گروہ کی طرف کوچ کر گئے جس کے اکثر افراد کی نہ تو کوئی خبر باقی ہے، نہ ہی کسی قسم کا نشان، دنیا میں ان کا رہنا بہت کم رہا، اور آخرت کی طرف انہیں جلدی لے جایا گیا۔ عزیزان محترم، سال ختم ہونے کو ہے، اگر کسی کو مجھ سے کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، معافی چاہتا ہوں، اور آپ حضرات بھی آپس میں ایک دوسرے سے معافی تلافی کرتے رہا کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ نفس کو مغلوب کرنے کا طریقہ سورہ مبارکہ مزمل کی 6 آیت میں ہے، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا،
بے شک رات کے وقت اٹھنا نفس کو مغلوب کرنے کا بہترین طریقہ اور ذکر کا بہترین وقت ہے۔ نماز شب کوشش کریں جتنی بھی ایسا ہو سکے 11 رکعت میں سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔